حکمران کا تھا۔ روئے زمین پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کہ جس کو نمرود کہا جاتا ہے، روئے زمین پر اس نے حکومت کی ہے۔ خدائی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو۔ جو نہیں مانتا تھا اسے مروا دیتا تھا، قتل بھی کرواتا تھا۔ اس کی حکومت کا سلسلہ یہ جاری و ساری تھا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک مینڈا ہے سینگوں والا، اور وہ اس کے تخت کو الٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دربار کے اندر بڑے نجومی بلائے ہوتے تھے، بڑے نجومی بٹھائے ہوتے تھے۔ نجومیوں سے اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک مینڈا ہے اور وہ اپنے سینگوں کے ساتھ میرے تخت کو الٹ رہا ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ نمرود، تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہت مٹ جائے گی، اور وہ بچہ ابھی اپنے باپ کی پشت میں ہے، ماں کے رحم میں آیا نہیں ہے۔ نمرود نے فوراً حکم دے دیا کہ مرد اپنی عورتوں سے جدا رہیں، کوئی مرد بھی اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ بڑی اس نے کوشش کی، بڑی تگ و دو کی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ حضرت تارخ کی پشت سے اپنی والدہ کے شکم کے اندر آ گئے۔ جب شکم کے اندر آئے تو نجومیوں نے پھر اسے بتایا، کہنے لگے، کہتے ہیں نمرود تو بڑی کوشش کر رہا تھا، وہ تو اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے رحم کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ نمرود نے فوراً بہت ساری عورتوں کے حمل ضائع کروائے، عورتوں کو قتل کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ امید سے ہو گئیں، اور کسی کو آپ کے امید میں ہونے کے حوالے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ایک پہاڑ کی غار کے اندر تشریف لے گئیں۔ وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ ولادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس غار کو بند کر دیا جائے، پتھر لگا دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جاتی، پتھر ہٹاتی، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور واپس آ جاتی تھی۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق 15 ماہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر رہے، ایک روایت کے مطابق 7 برس، ایک روایت کے مطابق 13 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غار کے اندر ہی گزارے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے۔ اب وہ جو قوم تھی نا، جو بابل شہر کے لوگ تھے، وہ بت پرست تھے، وہ بت بنایا کرتے تھے۔ شہر حیران کے جو لوگ تھے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ لوگ سورج کو پوجتے تھے، کچھ لوگ چاند کی پوجا کے اندر لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تبلیغ کی ہے، سب کو باری باری سمجھایا ہے، حتیٰ کہ جب آپ اپنی قوم کے اندر تشریف لائے نا، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے اندر آئے، آپ کے جو چاچا تھے نا، جن کا نام تھا آزر، عربی کے اندر چاچے کو بھی ابن کہہ دیا جاتا ہے۔ ابن کا ویسے لفظی معنی جو ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ توحید پرست تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن آپ کے جو چچا تھے جن کا نام آزر ہے، قرآن کے اندر وہ موجود ہے، یہ بت پرست تھے، اور صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ یہ خود بتوں کو بنانے والے تھے، بت بناتے تھے اور بت بنا کر ان کو بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے جو آپ کے چچا تھے انہوں نے ان کو ساتھ لے لیا اور کہنے لگے بیٹا آؤ ذرا بت بیچنے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بیچنے کا جو انداز تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ آپ نے بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اور گھسیٹتے ہوئے آواز یہ لگاتے ہیں لوگوں ما یضر ولا ینفعہ، کہ لوگوں وہ چیز خرید لو جو تجھے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ صدا لگاتے ہیں، بلند کرتے ہیں آواز۔ چاچے نے جب سنا انہوں نے کہا بھتیجے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو ان کو ذلیل کر رہا ہے، تو ان کو رسوا کر رہا ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ بیچنے اور تو یہ آواز لگا رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز رکھا، بتوں کی خوب مذمت کی، بلکہ ان کی مرمت بھی کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کیا ہوا، چاچے کو بھی بٹھا لیا، قوم بھی بیٹھی ہوئی تھی، لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء میں اس کا تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ ارشاد فرمائے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، فرمایا یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم چوکڑیاں مار کے بیٹھے ہوئے، یہ کیا چیزیں ہیں، کیا مانتے ہو انہیں، اور ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو آگے سے انہوں نے دلیل دی۔ جب بھی کوئی بندہ اپنا کوئی موقف اختیار کرتا ہے نا، کوئی مسلک اختیار کرتا ہے، اس کے پاس دلیل ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جو بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے پاس دلیل ضرور ہوتی ہے، چاہے کمزور سے کمزور کیوں نہ ہو، دلیل وہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا نا یہ کیا مورتی ہیں جن کے سامنے تم چوکڑیاں مار کے بیٹھتے ہو، یہ ہے کیا؟ تو آگے سے کہنے لگے، کہتے ابراہیم ہمیں پتہ تو کچھ نہیں ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے اور ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے ہی پایا ہے۔ پیو دادا عبادت کرتے تھے لہذا ہم بھی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب یہ ان کی دلیل تھی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو کوئی سمجھایا جائے نا کہ یار تو یہ غلط کام کر رہا ہے، کہتے ہیں اسی تے پیو دادیوں یہ کر دے انہیں پہ، اسی تے شروع تو یہ کام کر رہے، سانو تے کسی نے نہیں ڈکیا۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کسی بندے کو بابے کو سمجھائے نا، بوڑھے آدمی کو سمجھائے جس کے بال سفید ہو چکے ہوں نا، اور وہ غلط کام کر رہا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اگر سمجھایا جائے نا کہ بابا جی بزرگوں یہ کام اس طرح نہیں ہے، تو بابا پتہ کیا دلیل دیتا ہے؟ بابا کہتا ہے میں کوئی تپے نہیں چٹے کیتے، ایویں بگے نہیں ہو گئے میرے پتر، میں بڑی عمر تو کل دا بال تے مینوں پہ سمجھانا ہے۔ اب وہ بابے کو کون بندہ سمجھائے کہ بابا جی علم جو ہے وہ پڑھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، کوئی عمر کے زیادہ ہونے سے علم نہیں آ جاتا، بالوں کے چٹے ہونے سے کوئی علم نہیں آ جاتا۔ اب یہ دلیل کہنا کہ میں کوئی تپے نہیں چٹے کیتے، یہ کوئی دلیل ہے بھلا؟ کوئی بات ہے علم کی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بھی بڑے علم کی بات بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہے، اس نے سیکھا ہے، وہ درس نظامی کرتا رہا ہے، وہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہے، اور بابا جی آپ نے یہ کام نہیں کیا، بابا جی آپ نے یہ کام نہیں سیکھا۔ بالوں کا سفید ہو جانا، عمر کا زیادہ ہو جانا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا کوئی زیادہ علم کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا۔ اب وہ کہتے کیا کہتے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اسی تے پیو دادیوں دی عبادت کرنے پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرمانے لگے، فرماتے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا پیو دادیوں کرتے پہ ہو نا، فرمایا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں، فرمایا یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ فرمایا تم بھی گمراہی میں، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں کہ میں کلہ اور یہ اتنے سارے بندے ہیں اور میں ان کو سمجھا رہا ہوں، کہیں یہ جیسے بندہ گھبرا جاتا ہے نا، زیادہ بندے دیکھ کر بندہ اگرچہ حق پر ہو قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ یہ مجھے ایک ایک بھی ماریں گے تو یہ تو لے دے جائیں گے مجھے۔
بندہ گھبرا جاتا ہے، دل میں پریشانی آ جاتی ہے، میں کلہ پوری قوم سے ٹکرانے لگا ہوں. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر توحید کی قوت، توحید کے پرستار تھے آپ. اور جس دل کے اندر توحید کی قوت آ جائے نا، وہ بندہ گھبراتا کوئی نہیں ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے کوئی نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے. انہوں نے کہا ابراہیم تم ہمیں یہ کہتا جا رہے، قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کو دلیل بھی ہے تیرے پاس کہ ایسے ہی ہمارے ساتھ کھیل کر رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم جو ہے وہ غلط ہیں، بھئی ہم گمراہی میں ہے، کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دلیلیں بھی لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے دلیلیں بھی دی ہیں. فرمایا یہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو نا، بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اور ان کو خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے. کہنے لگے رب کون ہے پھر؟ قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. فرمایا پتہ ہے رب کون ہے؟ تمہارا بھی رب، اور وہ رب جو زمین و آسمان کا رب ہے وہ خدا ہے. الذی فطرہن، کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے وہ ہے خدا. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ وہی خدا ہے کہ جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خوب سمجھایا آپ نے، لیکن بڑے پکے تھے، بڑے پیڈے تھے. ایک عمر ہوتی ہے بندے کی نا، عمر ہوتی ہے 40 سال سے پہلے اگر بندہ کسی کو سمجھائے نا، اس کے سمجھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، بندہ جلدی سمجھ سکتا ہے. لیکن جیسے 40 سال سے عمر اوپر ہوتی ہے نا، یہ عمر پکی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو بندہ وہ کام کرتا رہے اس پر وہ پیڈا ہو جاتا ہے. اور پھر دلیل بھی ایسی دے جو سیدھے پیو دادیوں کرتے پے ہیں. اب ان کو اس راہ سے ہٹا کر اس صراط مستقیم پر لے کر آنا بڑا مشکل تھا، بڑا ہی مشکل تھا. انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا کہ نہ تو ایسا نہ کر، ہم جس کام پہ چل رہے ہیں نا تو بھی ہمارے ساتھ آ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو قوم تھی نا، اس قوم کا نا پورے سال کے اندر ایک میلہ لگتا تھا. میلہ کیا لگتا تھا؟ میلے کے اندر وہ کرتے کیا تھے کہ پہلے کھانے بناتے، بڑی انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتے. کھانے تیار کرنے کے بعد اپنے بت خانے میں آتے، بتوں کے سامنے وہ سارے کھانے رکھ دیتے تھے. ان کا نظریہ تھا، اور نظریہ ان کا یہ تھا کہ بت کے سامنے جو کھانا رکھا جائے گا نا، اس میں برکت ہو جائے گی. اور خود وہ میلے پر جاتے تھے، خوب وہاں کھیل کود کرتے، تماشا کرتے، بڑا کچھ کرتے. اور شام کو واپس آتے تو سب سے پہلے بت خانے آتے اور وہ کھانے اٹھاتے اور اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے تھے. اب جب قوم جانے لگی نا میلے پر، انہوں نے کہا ابراہیم تو بھی چلنا ہمارے ساتھ. اچھا، انہوں نے طریقہ واردات کرنے کی کوشش کی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ساتھ لے کر جائیں گے، ان کو بھی ساتھ اپنے کام میں شامل کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرے اور یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، ہمارے ساتھ لگ جائیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ چلے، ان کے ساتھ چلے. پھر آپ علیہ السلام نے عذر بیان کیا اور آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت نا خراب ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، لہذا میں واپس چلتا ہوں. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آئے نا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا خدا کی قسم تم میلے سے واپس آؤ تو صحیح، میں نے جو تمہارے بتوں کا حشر کرنا ہے نا وہ بھی دیکھنے والا ہی ہوگا. تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم واپس آؤ پھر دیکھو تمہارے بتوں کا بنتا کیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ان کو چھوڑ کرنا آپ واپس آ گئے. آپ واپس آئے اور ڈائریکٹ آپ بت خانے میں آئے. بت خانے میں آئے تو بتوں کی تو اب خیر ہی کوئی نہیں تھی نا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا کلاڑا اور کسی کی جناب گردن اڑا دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، تیس نیس کر کے رکھ دیا.
تباہی پھیر دی. اور وہ جو بڑا بت کھڑا تھا نا, بڑا بت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلاڑا اس بت کے کندھے پہ لٹکا دیا, اس بت کے کندھے پہ لٹکا دیا, اور آپ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے. جب آپ واپس گئے نا, اور ادھر شام کو جب واپس وہ لوگ آئے, ان کا نظریہ تھا بت خانے جائیں گے. اب جب بت خانے آئے نا, انہوں نے دیکھا ہوئے 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 یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کون کہہ کر گیا, یہ تباہی کون پھیر گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ بت جناب کوئی کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی, کسی کا ناک کٹا ہوا, کسی کا بازو کٹا ہوا, کسی کی گردن کٹی ہوئی, تیس نیس ہو گئی ارشے. تو کہتے کیا کہتے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کون کر کے چلا گیا, وہ تو ظالم ہے, یہ ایسا کون کر کے چلا گیا. جب شور اٹھا نا جناب بت خانے میں, تو تباہی پھر گئی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, تو کسی نے کہا جی ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں جو بتوں کی بڑی مذمت کرتا ہے. پہلے تو لگتا ہے وہ مذمت ہی کرتا تھا, آج مرمت بھی کر گیا, آج تو تیس نیس کر کے چلا گیا, ہر شے لگتا ہے وہی ہے. تو لوگوں نے کہا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون, کہا لاؤ جی لوگوں کے سامنے لے کر آؤ, اس کو پکڑ کر لاؤ, لوگ تاکہ دیکھ کر بتائیں کہ یہی ہے وہ بندہ کہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ برا کیا ہے, پکڑ کے لاؤ. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لایا گیا. جب پکڑ کر لایا گیا نا, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, تو انہوں نے کہا قالوا اانت فعلت هذا یا ابراہیم بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے, تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا, بتوں کو توڑ دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یار تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو, تم ان کی پوجا کرتے ہو, تم ان کو خدا مانتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, ان کے سامنے چوکڑیاں مار کے بیٹھتے ہو, ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو, اور جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھ لو کہ کون مار گیا ہے, ان کو مار پڑی ہے ان سے پوچھ لو نا کون مار گیا ہے. اچھا چلو یہ نہیں بتاتے, قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون, فرمایا یہ جو بڑا کھڑا ہے نا, بڑا کھڑا ہے, اس سے پوچھ لو. اور اسلحہ بھی اس سے برآمد ہو رہا ہے, کلاڑا اس کے کندھے پر ہے نا, ہو سکتا ہے یہ غصہ کر گیا ہو, کوڑ مان گیا ہوئے, اور اس نے سارے جناب توڑ دیے ہو, اس سے بڑے سے پوچھو نا یہ جو کھڑا ہے. فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یا تو جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھو, یا یہ جو بڑا کھڑا ہے کلاڑا اس سے برآمد ہو رہا ہے, اسلحہ اس سے نکل رہا ہے, اس سے پوچھ لو. ان کانو ینتقون, اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو نا. اب وہ پتہ کیا کہنے لگے, فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم. اب دلیل تو ہے کوئی نہیں تھی نا, ان کی پوجا کرتے ہیں یہ بولتے ہیں کوئی نہیں. ثم نکسوا على رؤوسهم, ساروں کے سر جھک گئے, اور کہتے کیا ہیں, کہتے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے کوئی نہیں, ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, تو جانتا ہے ابراہیم یہ بولتے نہیں ہے. اب اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے اب کھڑے ہو گئے, اکیلا مرد, اللہ اکبر, اور سامنے پوری قوم, سامنے پوری قوم, اکیلا توحید کا پرستار کھڑا ہو گیا. اور کہتے کیا ہے, کہتے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فرمایا اللہ کو چھوڑ کے ان کی پوجا کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کے ان کو خدا مانتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, اور جو ان کو مار کے چلا جائے وہ نہیں بتا سکتے کہ سانو پھنڈ کے کیڑا گیا ہے, سانو توڑ کے کیڑا گیا ہے, یہ نہیں بتا سکتے, ان کی پوجا کرتے ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. فرمایا افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی, ان کی عبادت کرتے ہو. فرمایا افلا تعقلون, عقل کوئی نہیں ہے تمہارے پاس, عقل کوئی نہیں ہے تمہارے پاس. جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر یہ دلائل دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے پیارے نبی کے قدم ڈگمگائے نہیں, اب گھبرائے نہیں کہ میرے سامنے پوری قوم ہے,
اور میں اکیلا ہوں، مجھے مارنے نہ لگ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے نا۔ اب جب بندہ دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہ دے سکتا اور اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس حکومت ہو، اس کے پاس دولت ہو، مال ہو، دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ کہتا پھڑو اینو، پھڑ لو اینو، پکڑ لو اسے، مارو اسے، گرفتار کر لو، اس کو جلا دو۔ دلیل کے ساتھ بات نہیں نہ ہوئی، گویا کہ ان کی شکست ہو چکی تھی، شکست ہو چکی تھی۔ دلیل دے رہے تھے حضرت ابراہیم، تو دلیل کا جواب دلیل سے دیتے نا، لیکن اس کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، کہنے لگا پھڑ لو، پکڑ لو۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگا پکڑ لو انہیں اور آگ میں ان کو جلا دو، اگر تم اپنے خداؤں کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہو نا تو پکڑ لو جناب ابراہیم کو اور جلا دو انہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو گئے، پکڑ لیا گیا، رسیوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا گیا۔ نمرود نے حکم دیا آگ جلائی جائے، پہلے ایک عمارت بنائی جائے، 30 گز چوڑی 20 گز لمبی ایک عمارت بنائی گئی، پھر اس میں لکڑیاں کٹھی کی گئی، لکڑیوں کو جلایا گیا، خوب آگ روشن کی گئی۔ جب آگ گویا کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی نا، اور اوپر سے کوئی پرندہ نہیں تھا گزر سکتا، پرندہ نہیں تھا گزر سکتا، تو اس وقت کیا انہوں نے کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نا اب آگ میں ڈالا جائے، اور جناب آگ اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی بندہ قریب نہیں تھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو ڈالنا ہے، اب کریں کیا؟ انہوں نے کہا ایک منجنیق تیار کرو، منجنیق، اور اس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ہاتھ پیر جوڑ کر بٹھایا گیا اور منجنیق کو جب گھمانے لگے نا تو اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک و مولا تیری توحید کا واحد پرستار، تجھے ماننے والا اکیلا پوری دنیا کے اندر مالک و مولا تیرا نام لینے والا جناب ابراہیم ہے۔ اگر آج یہ بھی نہ رہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا اور کون ہوگا؟ اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے پیارے خلیل کی مدد کریں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں مخلوق نے عرض کی نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا خلیل تمہیں کہتا ہے نا میری مدد کرو تو کرو، اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ میری مدد کرو تو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی سے مدد نہیں مانگی۔ پانی کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا ابراہیم حکم ہو تو ابھی پانی برسا دو اور آگ بجھ جائے، آپ کا آرڈر ہونا چاہیے۔ فرمایا جا چلا جا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے خلیل اگر آپ کا آرڈر حکم ہو پر ماروں، پوری آگ بجھا کے رکھ دوں، آپ کا حکم ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا میرا رب میری حالت سے واقف ہے، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، آپ چلے جائیے، میرا رب میری حالت کو جانتا ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر جب گھمایا گیا نا اور ڈالنے لگے، اللہ اکبر، وہ چاہ تو یہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا نا، ڈالا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں آ رہے تھے اور ادھر اللہ کی طرف سے آرڈر ہو گیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ آگ گلے گلزار بن گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے اور ادھر جنت کا ماحول تھا، صرف آگ نے آپ کی رسیاں جلائی تھی، اس کے علاوہ آگ نے آپ کو آنچ تک نہ دی، آج تک نہ پہنچی۔ مختلف روایات کہ کتنے دن حضرت ابراہیم اس آگ میں رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے ہیں اور نمرودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ جل گئے ہوں گے. 40 دنوں کے بعد جب حضرت ابراہیم ایسے کوئلوں پہ چلتے ہوئے واپس آ رہے تھے, اللہ اکبر, جن کے مقدر میں تھا نا ایمان وہ تو لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے. پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا تھا, اے ابراہیم, اے پیارے خلیل, یہ تو بتا آپ کی زندگی کے بہترین لمحات کون سے تھے؟ آپ نے اتنی زندگی گزاری, آپ کی زندگی کے بہترین لمحات کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میری زندگی کے بہترین لمحات وہ لمحات تھے جو میں نے نارے نمرود کے اندر گزارے تھے, جو میں اس آگ کے اندر گزار کر آیا تھا. اللہ اکبر. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اندر آگ جل رہی ہے, اندر جنت کا ماحول تھا. اللہ اکبر. جو جنت میرے لیے بنا دی گئی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشوں سے گزرے. بہرحال آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا. نمرود سے آپ نے مناظرہ کیا اور اس کو شکست سے 2-4 کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی. آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پہلی بیوی ہیں, آپ کی زوجہ ہے. دوسری جو آپ نے زوجہ کی, آپ نے نکاح کیا, وہ حضرت ہاجرہ ہیں. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اتنے عرصے کے بعد, توجہ رکھیے گا, اتنے عرصے کے بعد پتر پیدا ہو نا, تو یہ انسان کی اپنی فطرت ہے, انسان کی عادت ہے, طبیعت ہے کہ اولاد سے محبت ہو ہی جاتی ہے, اولاد سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے پیار کرنے لگے, محبت کرنے لگے. آزمائش آ گئی, آزمائش آئی اور فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو دور جنگل میں چھوڑا. جو آج حرم مکہ ہے نا, وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس آ گئے. اور حضرت ہاجرہ دامن پکڑ کر کہتی تھی, آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے, یہاں پر چھوڑ کر جا رہے. آپ نے کچھ جواب نہ دیا. پھر جب حضرت ہاجرہ نے آخری مرتبہ پوچھا نا, آپ بس یہ بتا دیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا آرڈر ہے. حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی, آپ فرماتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیے, آپ پھر خیر سے جائیے, ہمارا رب ہمیں چھوڑے گا نہیں, آپ چلے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آگے. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے. اب آزمائش آئی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے نا, تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میرا بیٹا یا بنیا انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ ذبح کر رہا ہوں, تیری قربانی کر رہا ہوں, تیری قربانی کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت, سکھائے اسماعیل کو کس نے یہ آداب فرزندی. کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جانتے تھے میرے جو والد ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں, اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جو اللہ کا حکم ہے نا آپ کیجئے, آپ کیجئے, اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, بے صبرہ نہیں پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم لٹایا, مقام مینا میں جا کر چھری بھی چلا دی تھی, چھری چل گئی تھی, اور ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا تھا, فرمایا جبریل جلدی پہنچ, جلدی پہنچ, جنت سے مینڈا بھی لے جا اور میرے اسماعیل کی جگہ پر وہ جنتی مینڈا لٹا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بیٹے کو قربان کر دیا, آنکھوں سے پٹی ہٹائی نہ, دیکھا وہ ایک مینڈا تھا, اور جناب اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے, کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں وہ افراد جو صاحب نصاب ہوں, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ کرنا واجب قرار دے دیا. یہ قربانی واجب ہو گئی ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم
نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے۔ اور اس میں ہے کیا، ملتا کیا جب بندہ قربانی کرتا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم موجود تھے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذی الادائی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی فما لنا فیھا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا اگر ہم قربانی کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک عظیم نیکی عطا فرمائے گا، عظیم نیکی عطا فرمائے گا ہر بال کے بدلے۔ اب جانور کے بھی بال ہوتے ہیں، بندے کے اپنے جسم پر بھی بال ہوتے ہیں، تو جانور کے جسم پر جو بال ہیں ان کو اگر بندہ گننا چاہے گن ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی لا تعداد نیکیاں عطا فرماتا ہے اس شخص پر کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے۔ قربانی ہے، واجب ہے کس پر؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کافی سارے افراد پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا دے کے ہم کہتے ہیں اسی فارغ ہے جناب۔ قربانی واجب کس میں، اس میں شرائط کیا ہیں؟ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط جو فقہاء نے بیان کی اس میں یہ ہے کہ قربانی عاقل بالغ مسلمان مقیم پر، جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں، جو نابالغ ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب، وہ شخص کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا چاندی رکھتا ہے، یا 7.5 تولے سونا رکھتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس کرنسی ہے، پیسے ہیں، اور یہ پیسے اور یہ چیزیں اس کی ضروریات سے زائد ہیں، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ دوبارہ پھر سنیں، صاحب نصاب کون بندہ ہوتا ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے پاس، یا 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس پیسے ہیں، مال تجارت ہے، کاروبار کرتا ہے، یا گھر کے اندر اتنی مالیت کی کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے موبائل ہے نا، موبائل یہ ضرورت ہے، ایک موبائل ضرورت، ایک موبائل سے زیادہ ہوگا تو یہ ضرورت سے زائد ہو جائے گا۔ اب اس کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب موبائل بڑے بڑے مہنگے، لاکھ روپے کا بھی موبائل آتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی زیادہ ہو سکتا ہے 60,000 کی بنتی ہو، 65,000 کی بنتی ہو، تو اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی بندہ بچتا ہو جس پر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، کوئی بندہ بچتا ہو جس پر قربانی واجب نہ ہو۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر پر قربانی واجب ہے، اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے نا، شرائط پائی جائے، اسی طرح عورت پر بھی واجب ہوتی ہے۔ عورتوں کے پاس بھی زیور ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی عورت کے پاس بالفرض 2 تولے سونا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کچھ چاندی بھی ہے، اب ان ساری مالیت کو دیکھا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی سے اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ بن جاتے ہیں، اب اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا دے دیا، ہم کہتے ہیں ہم بری و ذمہ ہو گئے، ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ ہاں، اس کا ایک ہیلہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں، اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ہیلہ یہ ہے کہ عورت کے پاس جو کچھ ہے نا، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، وہ سارا کچھ شوہر کی ملکیت میں کر دے، شوہر کو مالک بنا دے۔ اب اگر شوہر مالک بن جائے گا اور شوہر پھر قربانی کرے گا تو ایسی صورت کے اندر عورت گناہگار نہیں ہوگی، عورت گناہ سے بچ جائے گی، اور مرد پر واجب ہو جائے گی، مرد اپنی طرف سے بکرا دے دے یا بڑا جو جانور ہے اس کے اندر حصہ ڈال دے۔ اب حصہ ڈال دے گا تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے حوالے سے جو بکرا ہے، چھترا ہے، وہ 1 سال کا، گائے، بھینس، کٹا، وچھا یہ 2 سال کا، اونٹ 5 سال کا۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ جڑا چھترا ہوتا ہے نا، پیڑ والا چھترا، یہ 6 مہینے دا بھی لگ جاتا ہے،
لگ جاتا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور شرط کیا ہے کہ وہ اتنا فربا ہو، اتنا موٹا، اتنا تازہ ہو کہ اس کو سال کے بکروں کے ساتھ کڑا کیا جائے تو ان کے برابر لگے، ان کے برابر لگے، پھر 6 مہینے کا جو ہے وہ چھترا وہ لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مطلقاً نہیں ہوتا کہ لگ جاندی ہے جی لا چھڑو، نہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو بکرا چھترا 1 سال کا، اور وچھا کٹا بھینس یہ 2 سال۔ ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے، کچھ دنوں پہلے بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ یہ کٹا جڑا ہوندا ہے نا ایدی قربانی نہیں ہوندی، کٹا جڑا ہوندا ہے ایدی قربانی نہیں، میں کہا اساں کیتی سی ہو گئی سی، ہم نے بھی کی تھی ایک دفعہ، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بالکل ہو گئی تھی۔ اور کٹے کی قربانی جو ہے بالکل جائز ہے، اور یہ جو اختلاف ہے نا یہ صرف چند سالوں میں اختلاف ہوا ہے، متقدمین میں بالکل اختلاف ہے ہی نہیں تھا۔ آپ عربی لغات کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں اس بات کو بیان کیا۔ عربی میں نا بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ عربی کی جتنی بھی لغتیں ہیں، لسان العرب ہے، امام زبیدی کی کتاب ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں نا، قاموس ہے، سب کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ الجاموس من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے نا یہ گائے کی جنس سے ہے، یہ کوئی الگ جنس نہیں ہے، یہ گائے کی جنس سے ہے، لہذا اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ بہیمۃ الانعام جانور کو ذبح کرو۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں وہ چوپایا جو پالتو ہو، وہ چوپایا جو پالتو ہو۔ اب جو پالتو چوپایا ہے جس کو گھر میں رکھ کر پالا جاتا ہے اس کی قربانی جائز ہے، وہ گائے بھی ہے، وہ بھینس بھی ہے، وہ کٹا بھی ہے، وہ وچھا بھی ہے، وہ بکری بھی ہے، وہ چھتری بھی ہے، یہ بھیڑ بھی ہے، سارے جانور آ گئے اس میں، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ تمام مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس شامل ہے، کٹا شامل ہے، کٹے کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سارے ہی کرتے رہے۔ اب اگر کوئی کہے جی حضور علیہ السلام نے تو کی نہیں تھی، یا عرب میں تو کی نہیں تھی جاتی، بھائی یہ بھینس جو ہے نا یہ عرب کا جانور ہے ہی نہیں ہے، عرب میں ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند وغیرہ ان علاقوں میں یہ بھینس پائی جاتی ہے، ادھر تو ہوتی ہی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ادھر وہ بھی کرتے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو بہیمۃ الانعام جو سورہ حج کے اندر ذکر موجود ہے نا، تمام مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بہیمۃ الانعام میں بھینس شامل ہے، کٹا شامل ہے، اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کر لی ہے نا اب سارا کچھ ہی کھا جائے گا، اوجڑی بھی نبیڑ جاتے ہیں، کپورے بھی کھا جاتے ہیں، جو آیا وہ کھا گئے، حالانکہ کپورے حرام ہے، کپورے نہیں کھا سکتے۔ اس طرح اوجڑی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جناب چٹ کر جاتے ہیں، اور دلیل کیا؟ بڑے اور سدھے سے کھانے پہ آج تک کسی روکیا نہیں سی۔ وہی جو بات ہے کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اسی پیو دادے ہوئے کام کر دے انہیں پہ، بھی اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، اور کپورے یہ تو ہے ہی حرام۔ حدیث کے اندر بالکل واضح لفظوں کے اندر ان کی ممانعت موجود ہے، لہذا یہ کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ قربانی کریں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو گوشت بنے اس کے 3 حصے کریں، ایک اپنے گھر میں رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور ایک غربا اور مساکین میں بانٹ دیں۔ فریج نہ پریو، آج کل اونجی بڑی بجلی پہ جاندی ہے، نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ قربانی کریں اللہ کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا للصراط مطایاکم، فرمایا خوب موٹا فربا چنگا تکڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، یہ قربانی کے جانور کل بروز قیامت پورے صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے، یہ سواریاں بنیں گے تمہاری۔ لہذا خوب موٹا فربا تازہ جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔